صبح کے 9 بج رہے تھے مگر ابھی تک وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں ایک دوسرے کے گرد سخت احسار باندھے دنیا معافیہ سے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے، گویا وہ سالوں بعد ایسی سکون کی نیند سو رہے تھے۔ علی کے نازک وجود کی مہک عباس شاہ کے اعصابوں پر نشے کی طرح طاری تھی۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے سو رہا تھا۔ عباس شاہ کا سکون علیہ شاہ کی سراہی دار گردن میں بسا تھا، تو علیہ شاہ کا سکون اس شخص کی مضبوط پناہوں میں تھا۔ عباس اس کے اوپر چھایا کسی تکیے کی طرح اسے خود سے لپٹائے ہوئے تھا۔ کچھ توقف کے بعد علی سکون بھری نیند لینے کے بعد جاگ میں آنے لگی تھی۔ اس کے حواس آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگے تھے۔ اسے اپنے اوپر بھاری پتھر جیسا بوجھ محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ گردن پر نرم گرم مہکتی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ علی نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ تو اپنے اوپر پوری طرح سے چھایا بادشاہ کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ یکدم سے آنکھوں میں غصے کی رمق ابھر آئی تھی۔ مقابل پورے استحقاق سے اس سے لپٹا سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس کی اس قدر نزدیکی پر علی کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ دھڑکنوں کا شور بھی بڑھنے لگا تھا۔ اس کی کمر کے گرد دونوں بازو لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ ایک ٹانگ علی کے نیچے تو دوسری اس کے اوپر رکھے ہوئے تھا۔ علی نے شدت سے آنکھیں میچ کر کھولی، گرے آنکھوں میں عجیب سا درد۔ سمٹ آیا تھا۔ بچپن میں اسے ایسے ہی اس شخص کی آغوش میں سکون کی نیند آتی تھی، اور آج وہ شخص اس کی قربت میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ علی نگاہیں جھکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا، بے ساختہ اس کے ہاتھ۔ مقابل کے گھنے بالوں میں سرسرانے لگے تھے، آنکھوں کے کشکول پانیوں سے بھرنے لگے تھے۔ وہ نرم ہاتھوں کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرتی، آنسو بھری نظروں سے چھت پر غیر مرئی نقطے کو گھورتی اس شخص کی محبت کے بارے سوچ رہی تھی۔ وہ جب سے ملا تھا اس قدر شدت پسندی سے اس کے قریب آتا تھا، اس
کے ہر انداز میں احترام ہوتا تھا، جنون ہوتا تھا، تشنگی ہوتی تھی، تاہم بے بسی بھی ہوتی تھی، اور اگر کبھی وہ اسے چھڑانے کے لیے کچھ غلطی کرتی تھی تو وہ واضح اس کی آنکھوں میں اذیت۔ دیکھتی تھی اگر وہ اس کے لیے اتنی اہم تھی تو کیوں اتنا عرصہ اس کو خود سے دور رکھا تھا، کیوں اسے دوسری دنیا کا حصہ بننے دیا تھا، اور جب وہ اس کی خواہش کے مطابق اس دنیا میں ڈھل گئی تھی، رہنا سیکھ گئی تھی، تو وہ اس سے پھر واپس اسی دنیا میں کھینچ چکے تھے، مگر نہیں، اب وہ پھر سے خود کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس نے بامشکل اپنے ٹکڑے سمیٹے تھے، وہ ان لوگوں کے بیچ نہیں رہ سکتی تھی، وہ اپنی دنیا بنا چکی تھی اور اسے اپنی دنیا میں لوٹنا تھا۔ علی نے کچھ پل کے لیے آنکھیں بند کی تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر آنکھیں کھولی، اس شخص کو دیکھا۔ یک دم سے اس کا سکون اسے برا لگا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے بے سکون تھی تو وہ کیوں سکون پاتا؟ اس کی آنکھوں میں ناگواری چھائی تھی۔ علی نے اس کے بالوں میں سرسراتی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتے انہیں شدت سے کھینچا تھا۔ عباس جو گہری نیند میں تھا، یک دم سے درد محسوس کرتے اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ علی بنا کچھ کہے لمحہ بلمحہ اس کے گھنے بالوں پر ظلم ڈھاتی جا رہی تھی۔ نیند سے جاگنے کے بعد درد زیادہ محسوس ہوا تھا۔ عباس نے اس کی گردن سے چہرہ نکالے، گہری سرخ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ علی جو اس کو گھور رہی تھی، مقابل کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے وہ پل بھر کے لیے گڑبڑائی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر گرفت ہلکی کر چکی تھی، مگر ہنوز مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ صبح صبح جنگلی بلی بننا ضروری ہے؟ اس کے حسین چہرے کو تکتا گمبھیر تن گویا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں نیند کی خماری محسوس کرتی علی کی دھڑکنوں نے لے بدلی تھی۔ اس کی نظریں بادشاہ کے انابی لبوں پر جا ٹھہری تھیں، اس کی نگاہوں کا فوکس محسوس کرتے بادشاہ کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ پھیلی تھی، اور علی کو لگا تھا وہ اس کی مسکراہٹ پر مر مٹے گی۔ اتنی خوبصورت
مسکراہٹ وہ حیرانگی سے تکے گئی۔ آپ کہیں ہیں چھو سکتی ہیں، بلکہ کس کریں گی تو زیادہ اچھا لگے گا مجھے۔ وہ اس کی ناک سے ناک مس کرتا بوجھل لہجے میں بولا۔ ایک تو پہلے اس شخص کے کلون کی خوشبو اور اس کی نزدیکی۔
وہ بات گول مول کر گئی تو عثمان اس کا ہاتھ تھامے واپس اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ اب وہ عثمان کے شانے سے سر ٹکائے اس کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ ذہن تو اسکارپیو کے الفاظ میں الجھ رہا تھا۔ وہ سرمئی آنکھوں میں چمک بھرے سٹینڈ پر ہینگ مختلف ڈریس دیکھ رہی تھی۔ سیل گرل اس پیاری لڑکی کے ساتھ ساتھ ہی تھی، جبکہ اس کے گارڈ شاپ کے باہر الرٹ کھڑے تھے۔ میم کچھ پسند آیا آپ کو؟ سیل گرل مسکراتی ہوئی بولی، مجھے کچھ اچھا نہیں لگا یہاں سے۔ نو پرابلم میم، آپ اس طرح والے ڈریس دیکھ لیں، ایم شور آپ کو پسند آئیں گے۔ وہ مسکرا کر بولی تو دانین سر ہلاتی ہوئی اس جانب آئی، جبکہ سیل گرل کاؤنٹر پر آئے کسٹمر کی جانب بڑھی تھی۔ دانین پوری دلجمی سے سوٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک ڈریس نکال کر اپنے ساتھ لگائے، سامنے لگے مرر میں دیکھا تو عین اپنے پیچھے رومال سے چہرہ چھپائے بلیک جینز شرٹ میں ملبوس کھڑے اس دن والے اپنے دوست کو دیکھ اس کی آنکھیں پھیلی۔ دانین جھٹکے سے پیچھے مڑی، آپ اینجل؟ وہ ٹکر ٹکر اس کو دیکھتی دھیرے سے بولتی، مقابل کی آنکھوں میں چمک بھر گئی تھی۔ شکر ہے میں آپ کو یاد ہوں، مجھے لگا تھا میری لٹل میری لٹل دوست مجھے بھول چکی ہوگی۔ وہ گہری براؤن آنکھوں سے اس کا حسین مکھڑا دیکھتا بےتابی سے بولا۔ وہ لیمن کلر کے شارٹ شرٹ کیپری میں ملبوس، چہرے پر معصومیت لیے بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ میں نہیں بھولی، میں تو آپ کو روز یاد کرتی تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ دانین مسکراتی ہوئی معصومیت سے بولی۔ قابل کھڑے شخص کو لگا تھا اس کی معصومیت کے آگے وہ مر جائے گا۔ وہ اتنے دنوں سے دل کو سمجھاتا، اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب دل کا مرض شدت اختیار کر گیا تو اپنے تمام ارادوں پر لعنت بھیج کر اس کے پاس آن پہنچا تھا۔ میں ضروری کام میں مصروف تھا، وہ اس کے لمبے بالوں کو دیکھتا گمبھیرتاً بولا۔ اچھا دوست، میری ہیلپ کریں؟ میں کون سا ڈریس لوں؟ دانین اس کی آنکھوں میں دیکھتی الجھن زدہ سی بولی تو مقابل کھڑے اس کا دل کہ اس لڑکی کو شدت سے خود میں چھپا لے۔ وہ بامشکل نگاہوں کا زاویہ بدلے اس کے لیے ڈریس دیکھنے لگا۔ اس نے 5 مختلف رنگ کے سوٹ
اس کے لیے سلیکٹ کیے تھے۔ دانین کو وہ کلر بہت ہی پیارے لگے تھے، اس کو یہیں رکنے کا کہہ کر کاؤنٹر کی جانب بڑھا تھا۔ سیل گرل کو یہ سارے پیک کرنے کا کہتا اپنا کارڈ سے پیمنٹ کرتا اس کی جانب آیا۔ اینجل، کیا آپ پرسوں مجھ سے ملنے آئیں گے؟ ہم واپس جا رہے ہیں، وہ اداس سی بولی، جبکہ ایس تو تڑپ اٹھا تھا۔ اتنے دن اس نے اپنے دل پر ستم ڈھایا تھا، اب یہ لڑکی ستم کر رہی تھی۔ کیا کہا، ایسے کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ اور یک دم سے اسے بازو سے تھامے دیوار سے لگا گیا۔ اس کی دائیں طرف کپڑوں کے سٹینڈ تھے جس کے باعث وہ دوسروں کی نظروں سے اوجھل تھے۔ دانین آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں لو رنگ ہو چکی تھی۔ وہ اس کی جانے والی بات سن کر اپنے اصلی انداز میں لوٹ آیا تھا۔ جواب دیں، کیوں جا رہی ہیں؟ ابھی تو ہم میں ٹھیک سے دوستی بھی نہیں ہوئی اور آپ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اس کا دل کر رہا تھا اس لڑکی کو اس دنیا سے چرا کر کہیں دور چلا جائے۔ اس لڑکی کا عشق اس پر کسی عذاب کی طرح طاری ہو چکا تھا جس میں ہر لمحے وہ مزید جکڑا جا رہا تھا۔ اینجل، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ دانین اس کی بپری حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے نم آواز میں بولی۔ ایس جو آپے سے باہر ہو رہا تھا، اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر وہ حواسوں میں لے اٹھا اور اسے فوراً سے آزاد کرتا پیچھے ہوتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے چین ہوا تھا۔ دانین آنسو بہاتی بڑی اچانک سے اس کے سینے سے آ لگی تھی، جبکہ وہ جو آگ میں جل رہا تھا دانین کو اپنے سینے سے لگا دیکھ وہ جیسے پتھر ہوا تھا۔ وہ ہاتھ گرائے اسٹل نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اینجل، آپ غصہ نہیں کریں، جب بابا غصے میں ہوتے ہیں تو میں انہیں ایسے حق کرتی ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اس کو خاموش دیکھ کر پیچھے ہوتی مسکرا کر بولی، جبکہ ایس کی دھڑکنوں میں تو تموج برپا ہو چکا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کو تکتا جا رہا تھا۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں جادوئی حق، جو فوراً سے غصہ بھگا دیتی ہے۔ وہ چہک اٹھی تھی جبھی وہ ماتھے پر بل ڈالے ایک بار پھر سے اسے بازو سے جکڑے دیوار سے لگا گیا۔ اور کسے حق کرتی ہیں آپ؟ ایک دم سے اس کے اندر بھانبڑ جل اٹھے تھے بھیا لوگوں کو۔ وہ اب سہمی ہوئی سی بولی، آج کے بعد کسی کزن لڑکے کو حق نہیں کریں گی۔ وہ کہنا چاہتا تھا لڑکے لڑکیوں کسی کے بھی قریب مت جائیں، مگر پھر اس کی صورت دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا، وہ میرے بھائی ہیں۔ دانین نم آواز میں بولی۔ سگے ہیں؟
اس نے آنکھوں میں جھانکتے سوال کیا۔ نہیں، دانی نے نفی کی۔ آئندہ آپ کسی لڑکے کو حق نہیں کریں گی، یہ آپ کا اینجل کہہ رہا ہے۔ کیا آپ نے اینجل کی بات مانیں گی آپ؟ وہ یکدم سے نرمی سے گویا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گی۔ دانین فوراً سے مان گئے۔ گڈ گرل، میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ میرا انتظار کرنا۔ وہ اس لڑکی کو اپنی گہری نظروں میں بساتا فوراً سے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ دانین نے مسکرا کر اینجل کو خود سے دور جاتا دیکھا تھا۔